خدا آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک۔ ایک دن جب یسوع کشتی پر پھر پار آیا تو بڑا ہجوم اس کے پاس جمع ہو گیا، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے یائر نامی ایک آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گر پڑا، اور یہ کہتے ہوئے اس کی بہت محنت کرنے لگا کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کے قریب ہے، تو آ اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ تب وہ اس کے ساتھ چلا، اور بڑا ہجوم اس کے پیچھے ہو لیا، اور لوگ اس پر گرے پڑتے تھے۔ اور ایک عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، جس نے کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا کر اپنا سب مال خرچ کر کے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا تھا بلکہ بدتر ہو گئی تھی، یسوع کی خبر سن کر ہجوم میں اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور اسی دم اس کا ادرار خون بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس تکلیف سے خلاصی پائی۔ تب یسوع نے فوراً از خود جان کر کہ مجھ میں سے قوت نکلی، ہجوم کی طرف پھر کر کہا، میرے کپڑوں کو کس نے چھوا؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ ہجوم تجھ پر گرا پڑتا ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ تب اس نے نظر دوڑائی تاکہ اس کو دیکھے جس نے یہ کام کیا۔ تب عورت یہ جان کر مجھ میں کیا اثر ہوا ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور ساری حقیقت اس سے بیان کی۔ تب اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے خلاصی دی، سلامت چلی جا اور اپنی تکلیف سے بچی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر چکی ہے، اب اس ساتھ کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے اس بات پر جو انہوں نے کہی توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، گھبرانا جانا بلکہ اعتقاد رکھ۔ اور اس نے سوائے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے کسی کو اپنے ساتھ آنے نہ دیا۔ اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے شور و گل ہوتے اور بہت رونا پیٹنا دیکھا، اور اندر جا کر اس سے کہا، تم کیوں غل کرتے اور روتے ہو؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھی کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی فوراً اٹھی اور چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ تب لوگ نہایت حیران ہوئے۔ پھر اس نے انہیں بڑی تاکید سے حکم دیا کہ یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کو دو۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائے۔ مسیح خدا کے میرے عزیزو، آج ہم سب عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر دوران سال 13ویں اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے ایمان میں مضبوطی، بیماری سے شفا اور ہمیشہ کی زندگی۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں یا انسان کو دیکھتے ہیں، اس دنیا داری کو دیکھتے ہیں، تو اس دنیا کی 2 اٹل حقیقتیں ہیں، زندگی اور موت۔ کہتے ہیں کہ جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے، اس
اسے کوئی روک نہیں سکتا. اور جس انسان نے اس دنیا میں اپنی زندگی کے ایام پورے کر لیے ہوں اسے کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا. اور وقت کے پورے ہونے پر وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جاتا ہے. چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، یا کسی بھی حالت میں ہے، وہ اپنے وقت کے پورے ہونے پر خدا کے پاس چلا جاتا ہے. میرے عزیزو، موت جو ہے یہ جدائی کا نام ہے، بچھڑنے کا نام ہے. اس لیے ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں. لیکن موت کے بعد عدالت ہوتی ہے اور انسان اپنے اعمال سے جزا اور سزا حاصل کرتا ہے. لیکن مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ موت تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آج کی جو پہلی تلاوت ہم نے اسفار حکمت کی کتابوں میں سے سنی ہے. کتنی کتابیں ہیں اسفار حکمت کی؟ کسی کو پتہ؟ 7 کتابیں ہیں. ان 7 کتابوں میں سے آج حکمت کی کتاب سے تلاوت پڑھی گئی، جس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی زندوں کی موت سے خدا کو خوشی ہوتی ہے. لیکن موت کہاں سے آئی؟ کس نے پیدا کیا اس موت کو؟ انسان کیوں مر جاتا ہے؟ خدا نے انسان کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے، بقا کے لیے اپنی شکل و صورت پر تخلیق کیا ہے، بنایا ہے. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا تو خدا نے اپنے کلمہ سے، الفاظ سے کہا، اور تمام کائنات جو ہے تخلیق ہوتی ہے. لیکن جب وہ انسان کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شکل و شکل پر بنائیں. اپنے ہاتھوں سے وہ انسان کو بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے. حزقیال کی کتاب اس کا 33واں باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ تم سے کہہ دے کہ میری زندگی کی قسم. مالک خدا فرماتا ہے کہ مجھے شریر کی موت سے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس سے میری خوشی ہے کہ شریر اپنی روش سے، برے کاموں سے باز آئے اور توبہ کرے. اور پھر 9ویں آیت میں، ہم نے 11ویں آیت پڑھی ہے، 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر اس نے اپنی روش نہ چھوڑی، توبہ نہ کی، تو وہ اپنی بدی کے سبب سے مارا جائے گا. ضرور اس پر موت آئے گی. اگر ہم اپنی بدی کو، برے کاموں کو نہیں چھوڑتے تو ضرور ہم موت کا مزہ چکھیں گے. اور حکمت کی جو کتاب میں سے تلاوت سنی، اس کے آخری آیت میں لکھا تھا کہ خدا نے انسان کو بقا کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. لیکن انسان اپنے کاموں کے سبب سے خدا سے دور چلا گیا. لیکن وہ پھر ہم سے یہ کہتا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. توبہ کر کے، اعتراف کر کے ہم خدا کے ساتھ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا خدا نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جیسا خدا نے اپنی ذات پر، اپنی شبیہ پر، اپنے ہاتھ سے ہمیں تخلیق کیا ہے. آج کی جو انجیل مقدس ہے، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، اس میں یہ جو 2 معجزات پیش کیے گئے ہیں، ان کو سینڈوچ معجزات کہتے ہیں، کہ ایک معجزے کے اندر دوسرا معجزہ. پہلے یائر کی بیٹی کا پیغام کہ یائر جو معزز شخص ہے، جس کا تعلق صدوقی گھرانے سے ہے. 2 گھرانے ہیں یہودیوں میں، 2 گھرانے جو ہیں، 2 فرقے جو بہت اہم ہیں. کسی کو پتہ ہے کون کون سے ہیں؟ فریسی اور صدوقی. پہلے ان کے بارے میں میں بتاتا چلوں. یہ جو صدوقیوں کا گھرانہ ہے، یہودیوں کا کاہنوں کا فرقہ، جو مردوں کی قیامت اور فرشتوں کے علاوہ بہت سی دیگر روایات پر یقین نہیں رکھتے، ان کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں کہ نہ تو موت ہے نہ فرشتے ہیں.
یہ سلوکیوں کا فرقہ ہے، اور فریسی جو ہیں ان کا مطلب ہے علیحدہ کیا گیا۔ اور یہ شریعت روایتوں اور طہارت کے ضابطوں کے نہایت پابند ہے۔ یہودی جو پاکیزگی کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا الگ سمجھتے ہیں، دو فرقے ہیں۔ اور اس سردار کا، یہ جو ہیکل کا سردار ہے، اس کا تعلق جو ہے صدوقی گھرانے سے ہے، جو موت پر یقین نہیں رکھتے، وہ ہیکل میں رہتا ہے اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آیا۔ وہ شریعت کو جانتا ہے کہ خدا بنانے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، جس نے کائنات کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے۔ وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ ہی رکھ دے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کا ایمان ہے۔ وہ انسان جس کا موت پہ ایمان نہیں ہے، وہ یسوع سے آ کے کہہ رہا ہے کیا استاد، اگر صرف تو آ کر اس پر ہاتھ ہی رکھ دے گا تو وہ شفا پا جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یسوع مسیح اس کی بات کو سن کر اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ لیکن جیسے وہ راستے میں جا رہا تھا، کیا ہوا کہ ایک عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا، وہ آ کر ہجوم میں سے گزر کر یسوع کے پلو کو چھوتی ہے، اس کے پوشاک کو چھوتی ہے اور شفا یاب ہو جاتی ہے۔ کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے اپنا مال و اسباب جو کچھ بھی اس کے پاس تھا اس نے طبیبوں کو دے دیا تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں، لیکن لکھا ہے کہ وہ بدتر ہو گئی، اس کی حالت بگڑتی گئی، کیونکہ وہ بھی شاید پہلے خدا پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ان دونوں معجزات کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کا ایمان دیکھیں، اس نے کہا کہ میں صرف اگر اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ یسوع مسیح جو قدرت کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے میں سے قوت نکلی ہے، کسی نے مجھے چھوا ہے، اور پھر وہ یسوع سے اعتراف کرتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے اور اس کے قدموں پر گر پڑتی ہے۔ اور جب خدا یسوع مسیح سے شفا دے دیتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ دن نہ دے اپنے لوگوں نے، جو اس کے ہاں میں تھے، اس کے لوگوں میں تھے، کسی نے اسے آ کر کہا اب اس بات کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر چکی ہے۔ اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جیسے یسوع نے مریم اور مارتا کو ان کے بھائی لازر کی وفات پر تسلی دی تھی، ویسے ہی وہ یائر کو بھی تسلی دیتا ہے کہ اتقاد رکھ، پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی بات پر توجہ نہیں دی، بلکہ اس کو یائر کو تسلی دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اتقاد رکھ۔ اپنے 3 شاگردوں کو ساتھ لیتا ہے، پترس، یعقوب اور یعقوب کے بھائی یوحنا کو، اور لوگوں میں سے کسی کو ساتھ آنے نہیں دیتا۔ اور جا کر اس گھر میں، ابھی وہ دیکھے بات، جس ہاتھ سے اس نے کائنات کو تخلیق کیا، انسان کو بنایا ہے، اسی ہاتھ سے اب دوبارہ سے اس کی زندگی کو بحال کرتا ہے۔ اس پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کہتا ہے تلیتا قومی، کیا بیٹی اٹھ، وہ اٹھ جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اسے کچھ کھانے کو دو، کہ وہ 12 برس کی تھی۔ 12 کا یہ جو عدد ہے، ہنسا ہے، یہ کلام مقدس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسرائیل کے 12 قبیلے، خدا یسوع مسیح کے 12 رسول، یہ کاملیت کا عدد ہے۔ 12 کاملیت کا عدد ہے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کامل کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے اس دھرتی پر آیا ہے۔ کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ دونوں معجزات کے پیچھے ایک بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم اس عورت کی زندگی پر غور کرتے جسے 12 برس سے خون جاری تھا، یہ اسرائیل کی وہ کہانی ہے، وہ حقیقت ہے میرے عزیزوں، کہ جب بنی اسرائیل قوم نے خدا کا انکار کیا اور وہ بانجھ پائی گئی، ان میں پھل پیدا نہیں ہوا کہ 12 برس تک، یعنی کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا پھل پیدا نہیں ہوا کہ جسے زندگی کہتے ہیں۔ موضوع کی سمجھ آئی؟ میں نے کہا کہ وہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری تھا، یہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے، اسرائیل کی زندگی کو ہم پر عیاں کرتی ہے کہ اسرائیل جس نے خدا کا انکار کیا ہے، خدا سے دور چلے گئے تھے، وہ لوگ خدا کو جب چھوڑ دیتے ہیں تو بانجھ پائے جاتے ہیں۔ اور آج یسوع مسیح جو ہے اس کی اس بے پھلی کو جو ہے
زندگی دیتا ہے. اور جو لڑکی 12 برس کی ہے جن کا موت پر یقین نہیں ہے, جن کا تعلق صدوقی گھرانے سے ہے, خدا یسوع مسیح ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ میں زندگی دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں. خدا یسوع مسیح اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. حالانکہ ہجوم میں سے گزرتے ہوئے یسوع مسیح کو جب کہتا ہے, ایک حالت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز قریب المرگ ہوتا ہے, مرنے کے قریب ہوتا ہے, تو ہم ایڈوانس بابو جی کو, فاضل جی کو کال کرتے ہیں کہ آؤ کر اسے آخری بارش دے دے. تو اس وقت ہمارے الفاظ, ہماری آواز تھرتھراتی ہے, ہم گھبراہٹ میں ہوتے ہیں. اور وہ بھی یاد جو ہے جب یسوع کے پاس آتا ہے تو وہ گھبراتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ استاد چل, میری بیٹی مرنے کے قریب ہے, تو اس پر ہاتھ رکھ دے گا تو وہ شفا یاب ہو جائے گی. جب یسوع تاخیر کرتا ہے, دیر کرتا ہے, تو کیا آپ سوچیں کہ اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ کیا وہ دل میں یسوع کو کوستا نہیں ہوگا کہ میں استاد کو کہہ رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یسوع زندگی دیتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, اندر کو آنکھیں دیتا ہے, لنگڑوں کو سلاتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, یہ اچھا کر سکتا ہے, لیکن یہ چلا نہیں ہے میرے ساتھ, میرے گھر پہ نہیں کیا. جب وہ یسوع کے یہ الفاظ سنتا ہے کہ اعتقاد رکھ, ایمان رکھ, تو وہ دل میں کہتا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, پتہ نہیں زندہ بھی ہوئے گی کہ نہیں. میرے عزیزو, کبھی کبھار ہم بھی اپنے ایمان سے بھٹک جاتے ہیں. شاید ہم جسمانی موت تو مر جاتے ہیں, لیکن ہمارے اچھے اعمال, ہمارا اچھا کردار ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جائے گا, ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا, کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے, اس کا یہ قول ہے کہ جو مجھے کھاتا اور پیتا ہے, لیکن جو میرا بدن حاصل کرتا ہے, خون پیتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے. چھونے کا لفظ جو ہے وہ کلام میں 2 مرتبہ آیا ہے. آج کے انجیل میں چھونے کا لفظ, ایک دفعہ عورت نے اسے چھوا ہے, اور دوسری بار یسوع اس عورت لڑکی کو چھوتا ہے, جا کر اسے پکڑتا ہے. جب کوئی یسوع کو چھوتا ہے یا یسوع جسے چھو لیتا ہے, نہ تو اس میں بیماری رہتی ہے, نہ ہی اس میں موت آتی ہے, نہ ہی کوئی مصیبت آتی ہے, نہ ہی کوئی پریشانی آتی ہے, بلکہ وہ انسان بقا کے لیے, ہمیشہ کے لیے یسوع کے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ یسوع کے ساتھ رہتا ہے. میری عزیزو, آج بھی ہم یسوع کو چھوتے بھی ہیں اور یسوع ہمیں چھوتا ہے. اس تصویر میں جب کوئی کہتا ہے کہ مسیح کا بدن, تو ہم اپنے ہاتھوں میں اسے لیتے ہیں, ہم اسے چھوتے ہیں, ہم اسے چھو کر دیکھتے ہیں کہ جیسا وہ ہے, کہ یہ بدن جو اس نے صلیب پر قربان کیا, توڑا, ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. جب وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری زندگی سے تمام مصیبتیں, دکھ, پریشانیاں, تکلیفیں سب دور ہو جاتے ہیں, بشرطے کہ ہم ایمان کے ساتھ اس بدن اور خون کو حاصل کریں. تو میرے عزیزو, ہماری زندگی میں معجزات ہوں. آئیں خدا سے دعا کریں, خدا سب کو بھی ایمان کی مضبوطی عطا کرے, تاکہ ہم اس زندہ خدا پر ایمان رکھیں جو ناممکن کو بھی ممکن کرنے پر قادر ہے, مرے ہوئے کو زندہ کرنے پر قادر ہے, بیمار کو زندگی دینے پر قادر ہے. خدا ہم سب کو آج کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فضل عطا کرے, اسی خدا کے وسیلہ سے.